میں آپ کو عمران خان صاحب کا دعویٰ سناتا ہوں جو چند دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. سنیے ان کے الفاظ کیا ہیں. پاکستان نیچے جا رہا ہے. ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. آج 80% چانس ہے. اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے. یہ باہر کے فائنانس مارکیٹس فیصلہ کر رہی ہیں. یہ ہم نہیں کر رہے. باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. جی اسحاق ڈار صاحب، کیا عمران خان صاحب کا جو دعویٰ ہے اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بھی اسی قسم کے دعوے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو ہے نا کریڈٹ ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. اور فرخ حبیب صاحب جو سابق وزیر اطلاعات ہیں، شری مزاری صاحبہ، سب نے اس قسم کے ٹویٹس کیے ہیں پچھلے 2-3 دن میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو دعوے کرنے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. جب کسی پارٹی کے لیڈر اور اس کے سینئر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، کبھی آپ نے دوسرے ملکوں کے سینئر اس طرح باتیں کرتے سنا ہے؟ حقیقت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. کیا انہوں نے 25,000 روپے کا ٹوٹل قرضہ، جس میں قرضہ شامل تھا بیرونی، کیا انہوں نے وہ 44,500 بلین پہ نہیں چھوڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا قرضہ کسی نے 42 مہینے میں کیا بلکہ اس کو دگنا پیریڈ بھی کرنے تو نہیں بڑھایا. آپ دوسری دیکھیں کہ جو پبلک ڈیٹ لائبلٹیز تھی جو انہوں نے 30,000 ارب پہ ٹیک اوور کی، وہ انہوں نے 54,000 ارب پہ پہنچا دی. اور یہ جو ایک 5% یہ ٹوٹل نان سینس ہے. میں ٹائم اینڈ اگین بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنی ادائیگیاں وقت پہ کرے گا، کرتا رہا ہے، ہمیشہ کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے شاید ان کا ایجنڈا یہ تھا، جہاں یہ لے آئے تھے پاکستان کو، یعنی 4% انفلیشن، 4.6% سی پی آئی، 2% فوڈ انفلیشن، لوئسٹ انٹرسٹ ریٹس 6.5%، ہائیسٹ گروتھ 6.1% اور ریکارڈ اسٹاک مارکیٹ. اس کا بیڑا غرق کرنے کے بعد کووڈ سے پہلے اس جماعت نے اور اس لیڈر نے اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد کووڈ کا پھر ریفیوج لیا، پہلے پچھلی حکومت پہ ڈالتے رہے. اور اس کے اگر آج بھی کمپیئر کریں، یعنی قرضے کو نئے تو نہیں لیے نا، قرضے تو ان کے ہوتے ہوئے تھے. اور قرضے اگر ہیں تو یہ کتنے فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں. قریباً اسٹیٹ بینک کے پاس جب مسلم لیگ نون نے چھوڑا تو 10 ارب کے قریب اسٹیٹ بینک کے پاس تھے اور 5 ارب پلس کمرشل بینکس کے پاس تھے. انہوں نے بھی اسی پہ چھوڑا. لیکن ایک واضح فرق ہے، جب مسلم لیگ نون نے چھوڑے تو اس میں سعودی عربیہ کا ڈپازٹ نہیں تھا، اس میں یو اے کا ڈپازٹ نہیں تھا، اس میں اس طرح کے فیو بلینز نہیں پڑے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی یہ گندی اور گھٹیا سیاست کرنا بند کریں، پاکستان کو یہ بدنام مت کریں. ویٹ کریں، چند دن کی بات ہے. 5 دسمبر کو بانڈ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پے نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے یہ یعنی ڈیفالٹ سواپ ڈیفالٹ رسک کی باتیں ہو رہی ہیں. او بھائی، اگر آپ ایسے تقریریں کرو گے تو یہی ہوگا کہ لوگ اس کو ریڈ کریں گے، پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے. یہ تو سری لنکا بنانا چاہتے تھے. یہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ ایٹم بم کرا دیں. اور خان صاحب خدا کا خوف کریں، یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہ آپ کو بھی اتنا پاکستان ہے جتنا ہمارا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں پرفارم ہوا، یو آر انکمپیٹنٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے والا؟ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. پاکستان نے آج تک جب سے بنا پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا، بارنگ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا انشورنس ایک امریکن کمپنی کا ایک ڈیفالٹ ہوا تھا، کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. بھئی ڈومیسٹک تو ڈیفالٹ کرنے کا کسی بھی ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا. جو ایکسٹرنل ہے ہم نے آپ نے چھوڑا ہمارے لیے. اگلے 12 مہینے میں جو اس کرنٹ فسکل ایئر چل رہا ہے، اس میں قریباً 21-22 بلین ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے. اور قریباً آپ نے جو ایوریج چھوڑ کے گئے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 سے 12 بلین کا ہے. ہم تو اس کا سارا بندوبست کر رہے ہیں.
ہم تو مختلف فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ ہم اپنا ورلڈ کی جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ایشین بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، تو ہم سب سے انگیجڈ ہیں. اب بجائے یہ کہ آپ ہمیں وش کریں کہ جی ہم نے بیڑا غرق کر کے ملک کو چھوڑا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس بھور سے نکالیں، آپ دن رات پاکستان کو بدنام کریں گلوبل، اور ان کے ان تقاریر کی وجہ سے ہمیں کوئریز آتی ہیں. ہمیں وہ ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں وہ ان سے کوئریز آتی ہے کہ جی یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بھائی خدا کا خوف کرو، تم نے کافی تباہی کر دی ہے، عمران خان صاحب کافی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ نہیں چلے گا.